الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو سبقاً میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دو حصوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے بات کریں گے۔ نمبر 1، پہلا حصہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی خدمات۔ نمبر 2، آپ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے علمی جوابات انشاءاللہ العزیز۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک خدمات تھی اور کارنامے تھے عہد پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبوی، پھر آپ کی خدمات تھی عہد صدیقی میں، پھر آپ کی خدمات تھی عہد فاروقی میں نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی چیزیں میں خدمت میں ارسلہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ ان کا طرز فقاہت محسوس کریں اور آپ کا ان کا دین میں تعمق اور گہرائی دیکھیں کہ کس حد تک وہ فکر مند تھے اور سوچتے تو کس طرح انہیں عملی اقدامات کیے دین کو محفوظ کرنے کے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ناشر قرآن ہیں، یہ ناشر قرآن کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ قرآن کریم کے جمع کرنے کے حوالے سے مختلف مراحل تھے، ان میں سے پہلا مرحلہ ہے عہد نبی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ترتیب یہ تھی، قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر تحریر کر لیا جاتا۔ نمبر 2، یہ جو تحریر کیا جاتا کبھی کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر، کبھی کاغذ پہ، کبھی چمڑے پہ، اور کبھی پتھر کی سلوں اور کبھی بانس کے پارچوں پہ لکھا جاتا۔ نمبر 3، قرآن مجید کو متفرق طور پر تحریر کیا گیا، یکجا مکمل قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ نمبر 4، قرآن مجید چونکہ متفرق طور پر تھا تو اس لیے اس میں صورتوں کی باقاعدہ ترتیب نہیں تھی۔ باقاعدہ ترتیب کا مطلب کہ یوں نہیں تھا کہ یہ صورت پہلے لکھی پھر بعد میں پھر بعد میں، یہ تو معلوم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی تھے کہ یہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، لیکن اس ترتیب پر باقاعدہ لکھا نہیں تھا، الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح قرآن مجید چونکہ متفرق طور پر تحریر کیا گیا اس لیے وہاں باقاعدہ آیات کی ترتیب بھی یوں نہیں تھی کہ جس طرح ایک آیت پھر دوسری پھر تیسری یوں ترتیب سے لکھا گیا ہو، یعنی کچھ آیات کہیں ہیں کچھ کہیں ہیں کچھ کہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ آیت پہلے نازل ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ صحابہ کرام کے علم میں تھا کہ پہلے آیت کون سی اور اس کے بعد کون سی آیت ہے، یہ کب نازل، اس کے آیت کو کہاں رکھنا ہے۔ اس کے بعد عہد صدیقی کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور ترتیب پر، اور وہ ترتیب کیا تھی، اس کا محرک کیا تھا کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں صحابہ کرام کی بہت بڑی وہ تعداد شہید ہوئی جو قرآن کریم کے حفاظ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، قرآن کریم کو یکجا جمع کروا لیں اور لکھوا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کریم کے حفاظ شہید ہو جائیں اور قرآن کریم متفرق جگہ پر ہو، ایک جگہ پر نہیں ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن کریم محفوظ نہ ہو۔ ہم دیکھیں اللہ پاک نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس کی کیسی صورتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتابت قرآن کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے لگایا کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو جو مختلف جگہ پر تھی ان کو اکٹھا کیا، کہ کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر ہے، کہیں چمڑے پر ہے، کہیں پتھر کی سل پر ہے، کہیں بانس کی پارچوں پر ہے، یکجا اس کو جمع فرمایا۔ اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جس کسی کے پاس قرآن مجید کا جو حصہ موجود ہو وہ لائے۔ جب وہ لایا جاتا تو صرف اس کے بتانے پر اعتماد نہ کیا جاتا بلکہ ان کی یادداشت کو دیکھا جاتا، پھر اس کو باقاعدہ گواہ صحابہ کرام پیش کیے جاتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی توثیق فرماتے، اس کے بعد اس کو لکھا جاتا۔ یوں قرآن کریم کو لکھا گیا اور قرآن کریم مکمل ایک جگہ پر تحریر کر دیا گیا۔ اب صورتوں کی باقاعدہ ترتیب ہو گئی، آیات کی باقاعدہ ترتیب ہو گئی، لیکن ہر صورت ایک الگ صحیفے پر، ہر صورت الگ صحیفے پر، یعنی ایسا نہیں تھا جیسے آج مصحف ہے کہ ایک ہی مصحف کے اندر ساری اکٹھے ہوں، یکجا جمع کر گیا، ایک صورت ایک جگہ پر، ایک صورت دوسری جگہ پر ہے، لیکن ابھی ایک صحیفہ تو یوں نہیں بنا تھا، تو یوں اس کو جمع کیا گیا۔ پھر اس میں ایک ترتیب یہ رکھی گئی کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے تو اس میں ظاہر ہے 7 لغات تھی،
اب قرآن کریم جو لغت قریش کے اندر بھی آیا ہے اور دیگر قبائل کی لغات کے اندر بھی آیا، تو جہاں رسم الخط ایک جیسا ہوتا تو وہاں اس کو لکھ دیا جاتا، اور جہاں رسم الخط کئی ہوتے تو مختلف رسوم کے اندر اس کو اسی طرح باقی رکھا جاتا، اور پھر اس کا ایک نسخہ تیار کیا گیا، اور اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس رکھا، اور آپ نے آپ کی وفات کے بعد عمر فاروق کے پاس رہا، اور آپ کی وفات کے بعد یہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور آپ نے اس قرآن کریم کو کس اعتبار سے جمع کیا اور کیا ترتیب بنائی، انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کا محرک کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا دروازہ بہت کھلا اور عرب سے عجم تک بہت زیادہ فتوحات ہو گئی اور بہت سارے علاقے اسلامی سرحدات کے اندر شامل ہوئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر مشغول تھے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بعض عوام الناس میں کچھ اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے قرآن یوں ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یوں ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک کے پاس قرات پہنچتی ہے مالک یوم الدین تو وہ کہتا ہے مالک یوم الدین ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مالک یوم الدین ٹھیک ہے، تو یوں جھگڑے کا خدشہ تھا نا کہ دونوں قراءتیں ٹھیک تو دونوں تھے۔ حضرت حذیفہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت اختلاف بہت ہے، اس کو کنٹرول کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر ہمارے قرآن کریم میں اختلاف ہو اور قرآن کریم محفوظ نہ رہ سکے اور لوگوں میں جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کام کیا، حضرت حفصہ کی خدمت میں قاصد بھیجا اور عرض کیا کہ جو آپ پاس قرآن کریم کا مصحف موجود ہے ہمیں دیں۔ حضرت حفصہ نے دے دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 4 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 حضرت۔ ان کو حکم دیا کہ آپ حضرت حفصہ کے جو پر نسخہ اس کو سامنے رکھیں اور یوں رکھ کر کسی اور کے پاس جہاں جہاں قرآن کریم ہے سب کو آپ جمع کریں، یعنی اعلان کر دیں جس کے پاس جتنا حصہ موجود ہے وہ لے آئے، اور بنیاد آپ نے حفصہ نسخہ کو رکھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، بنیاد اس کو بنایا جو حضرت حفصہ والا نسخہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جب جمع ہوئی آیات اور سب کچھ، حضرت نے یوں فرمایا کہ حضرت حفصہ نسخہ سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق قرآن کریم جس کے پاس موجود ہے وہ لائیں۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ لغت قریش اور دیگر لغات میں قرآن کریم جو تھا تو اگر رسم الخط الگ الگ تھا تو ان کو حفصہ نسخے میں الگ الگ لکھا گیا، الگ الگ رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں لغات کا اختلاف ہے اور وہاں رسم الخط کا اختلاف ہے اور الگ طرز پہ لکھا گیا، اس کو الگ کر دیں اور سب کو لغت قریش اور ایک رسم الخط کے مطابق جمع کر دیں۔ یوں کیا اور آپ نے پھر وہ مصحف حفصہ کو واپس بھجوا دیا، اور باقی جو مصحف تیار کیا اس کے آپ نے 5 یا 7 نسخے تیار فرمائے اور مختلف ممالک میں نسخوں کو بھیج دیا اور ہدایات جاری کر دی گئی کہ اب قرآن کریم اس کے مطابق یہ دنیا بھر میں پڑھا جائے۔ میں آج کے دور میں اس کی بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں بے شک قرآن کریم 7 لغات کے اندر ہے، قراءات کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اب ہمارے پاکستان میں جتنے بھی نسخے آپ کو ملیں گے تقریباً شاذ و نادر کو نسخہ اس کے علاوہ ہوگا، ورنہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے تو وہاں ایک ہی طرز ہے، قراءت حفص ہے اور راوی جو ہے عاصم ہے، ایک ہی طرز ہے۔ اب قراءت تو اور بھی ہے نا، کیوں؟ اگر مثلا دیہات کے اندر آپ 7 قراءتیں شروع کراتے، ایک نسخہ یہ دوسرا، تو بہت سارے دیہاتی لوگ کم علمی کی وجہ سے ممکن اختلافات پیدا کریں اور وہ سمجھیں کہ قرآن کریم بدل دیا گیا ہے، تو تدبیر ہے، اس میں حرج کی بات نہیں۔ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر دوسری قراءت کے اندر قرآن کریم لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اسی کے مطابق وہاں پر چلتے ہیں اور یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرمایا اور یوں آپ نے قرآن کریم کو جمع کر کے پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا۔ تو یوں کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناشر القرآن ہیں، یعنی ایک نسخہ لیا اور اس کو پورے عالم میں پھیلا دیا اور امت کو اختلافات سے بچا لیے۔ اب اس پر روایات بہت ساری موجود ہیں، میں روایات پیش نہیں کر رہا،
میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، اسی کے حساب سے میں مختصر بات کہہ رہا ہوں تاکہ بہت لمبی بات نہ ہو۔ میں ویسے ایک دو حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت فرماتے ہیں، حضرت برا کہتے ہیں کہ جب لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ادعوا لی زیدا، زید کو بلاؤ، ولیجی باللوح والدوات والکتب او الکتب او الدوات ثم قال اکتب لا يستوي القاعدون، فرمایا قلم اور دوات لاؤ اور یہ آیت کریمہ لکھو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود بھی لکھوانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 361 ہجری، المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 1913، وہ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھا کرتا، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ بُرْحَاء شَدِيدًا وَعَرَقَ عَرْقًا شَدِيدًا مثل الجمعہ، وہ وہی کی کیفیت بیان، جب آپ پر وہی آتی تو سردی کے اندر بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی خدمت میں جاتا بقطعۃ الکتف او کسرۃ فاکتب وهو يملي علی فما افرغ حتى تكاد رجلی تنکسر من ثقل القرآن حتى اقول لا امشی على رجلی ابدا فاذا فرغت قال اقرأ فاقرؤوا فان كان في سقط اقاموا ثم اخرج به الى الناس۔ حضرت زید یہ بات فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے، میں قرآن کریم لکھتا اور آپس کی توثیق فرماتے، اگر کہ مجھ سے لکھنے میں غلطی ہوئے فرماتے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے کہ لوگوں کو دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نے عرض کیا، انہوں نے حضرت زید بن ثابت کے ذمہ لگایا کہ تم قرآن کریم جمع کرو۔ یہ تفصیلی واقعہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4986، وہاں امام بخاری نے ذکر فرمایا عن زید بن ثابت قال ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ فاذا عمر الخطاب عنده قال ابو بکر رضی اللہ ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن۔ وہ خلاصہ میں نے عرض کر دی ہے۔ حضرت زید کو صدیق اکبر نے بلا کر فرمایا، حضرت عمر نے رائے پیش کی، صدیق اکبر اس سے اتفاق فرمایا۔ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات نہیں کر رہا، میں حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ بات کہاں پہ درج ہے، تاکہ اگر آپ کتب کا بعد مطالعہ فرمانا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اسی طرح صحیح بخاری باب جمع القرآن فکانت صحف عند ابی بکر حتی توفاہ اللہ ثم عند عمر حیات ثم عند حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو صحف تھے جس پہ صدیق اکبر نے لکھوایا تھا، یہ کہاں تھے؟ ابو بکر صدیق کے پاس، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ پھر عثمان غنی کا دور آیا، میں نے اس پر خدمت میں بات عرض کی ہے، میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں، آپ کے علم کی بات کہاں پر موجود ہے۔ صحیح بخاری باب جمع القرآن حدیث نمبر 4987، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے، جس پر میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے اس کو درج کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، کیا فرماتے ہیں؟ عن حذیفہ بن یمان قدم علی عثمان وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ وآذربیجان مع اہل العراق فافصح حذیفہ اختلاف فی القراء فقال حذیفہ لعثمان یا امیر المؤمنین، کہ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ عجمی لوگ ہیں جن میں اختلافات پیدا ہو رہا ہے اختلاف قراءت کی وجہ سے، آپ حضرت عثمان خدمت میں امیر المومنین امت کو اختلاف سے بچائیں اور امت کو سنبھالیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ کام کیا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحف منگوایا، صحیفہ منگوایا، اور اس کے مطابق آپ نے قرآن کریم کو دیکھا، اور جہاں لغات کے اختلاف تھا، رسم الخط الگ تھے، اس کو الگ کر دیا، اور ایک نقطۂ قریش کے مطابق آپ نے کئی نسخے تیار فرما کے مختلف ممالک میں بھجوا دیے۔ امام ابو الحسن نور الدین علی بن محمد الملا ہروی یعنی الملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح حدیث نمبر 2221، وہ فرماتے ہیں کان غرض الصدیق جمع القرآن بجمیع احرفہ ووجوہہ التي نزل بها۔
حضرت صدیق اکبر مقصد یہ تھا قرآن کریم جتنی قراءات سے نازل ہوا ہے، جن رسم الخطوط سے نازل ہوا ہے، اسی طرح اس کو لکھ دیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی غرض کیا تھی؟ تجرید لغت قریش من تلک الغلاف، کہ ایک لغت قریش کو باقی رکھ کے باقی الگ کر دیا جائے تاکہ امت کے اندر اختلافات نہ ہوں۔ یہ میں نے چند حوالہ جات آپ خدمت میں عرض کی ہیں کہ آپ کے سامنے ساری بات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے اور آپ نے کیا کیا باتیں فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے زور دیا اتباع سلف صالحین پر کہ صرف اپنے دلائل سے کام نہ لو، جو سلف صالحین کا موقف ہے اس پر توجہ دو اور اسے مت ہٹو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا خطبہ دیا عوام الناس کو، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ الطبری تاریخ رسل والملوک میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اما بعد فإنکم انما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنکم الدنیا عن امرکم، تم جس مقام پر آج پہنچی ہو نا یہ پہلو کی اقتداء اور اتباع کی وجہ سے ہو، لہذا تم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کے اوپر قائم اور دائم رہنا ہے۔ اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ تاریخ الطبری میں فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ثَلَاثًا اتِّبَاعُ مَنْ كَانَ قَبْلِي فِيمَا اجْتَمَعْتُ عَلَيْهِ، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے بعد میں آپ کو لازم کرتا ہوں کہ میرے ذمہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع من کان قبلی فیما اجتمعتم علیہ، جس پر پہلے حضرات جمع تھے میں اس کی اتباع کروں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ترک قراءت خلف الامام کے بارے میں یہی رائے قائم فرمائی کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ اور مقتدی کو قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ فاتحہ پڑھنا بھی قرآن کا پڑھنا ہے، باقی صورتوں کا پڑھنا بھی قرآن کا پڑھنا ہے، ترک قراءت خلف الامام کے قائل تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مبارک جہاں دیگر صحابہ کرام کی آراء ہیں، وہاں عثمان غنی کی رائے بھی ہے۔ حضرت امام ابو بکر عبدالرزاق ابن الحمام الصنعانی رحمہ اللہ وفات 211 ہجری المصنف عبدالرزاق میں اس کو حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ ان کی رائے کو ذکر کیا ہے، کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام۔ اور حضرت امام ابو محمد محمود بن احمد بدر الدین عینی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری عمدۃ القاری، یہ شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 756 کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے والد زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو سختی کے ساتھ امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع فرماتے تھے وہ کون کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی خلیفہ راشد بھی ہیں، داماد پیغمبر بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، لیکن امام کے پیچھے قراءت کے قائل نہیں ہیں قطعاً۔ نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ وہ جمعہ کے دن اذان ہے۔ اذان تو پہلے بھی تھی، جس طرح امام کے سامنے بوقت خطبہ مؤذن اذان دیتا ہے، یہ اذان پہلے بھی ہوتی، اقامت بھی ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ لوگ بہت بڑھ گئے ہیں، تعداد بڑھ گئی ہے، افراد یعنی آبادی بڑھ گئی ہے، تو آپ نے اہتمام فرمایا کہ ایک اذان پہلے دے دی جائے تاکہ لوگ جمعے کی تیاری اس سے شروع کریں اور جب مسجد میں آئیں تو اس کے بعد دوسری اذان اور خطبہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا۔ میں آگے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے بدعت جاری کی تھی، میں اس پر بات میں کروں گا۔ فی الحال میں بتانا چاہتا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ثانی سے مراد جو ہم شروع میں دیتے ہیں، اذان ثانی کے معنی بعد والی نہیں، اذان ثانی کے معنی دوسری اذان۔ ایک اذان وہ جو امام کے سامنے قبل خطبہ دی جاتی ہے اور ایک اذان وہ جو سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ جو پہلے دی جانے والی اذان ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع فرمائی، صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا اور آج تک پوری دنیا میں چل رہی ہے۔
امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری باب التعزین عند الخطبہ حدیث نمبر 916، ان نے یہ بات نقل فرمائی ہے، فرمایا ان الاذان یوم الجمعہ کان اولہ حین یجلس الامام یوم الجمعہ علی المنبر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فلما کان فی خلافت عثمان بن عفان کثر امر عثمان یوم الجمعہ بالاذان الثالث فاذن بی علی الزوراء۔ حضرت عثمان غنی تیسری اذان، تیسری کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اقامت ہے، اس کو بھی اذان کہا، پھر اس سے پہلے بوقت خطبہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر 2 اذان، پھر پہلی اذان جس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں، یہ مطلب ہے تیسری اذان کا، ورنہ اذانیں تو 2 ہی ہے۔ نمبر 5، آپ کے علم ہے کہ تراویح اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں 20 رکعت پڑھتے ہیں، پورا رمضان پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اجتہاد تھا، اور آپ کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت ہی ہوتی تھی۔ چنانچہ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ للبیہقی باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان حدیث نمبر 4801، وہ فرماتے ہیں کہ صاحب بن یزید فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ اللہ بالمئین وَكَانُوا يَتَوَكَّؤُونَ عَلَىٰ أُصِيِّهِمْ فی عہد عثمان بن عفان من شدت القیام۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعہ، حضرت عمر کے دور میں بھی 20 تھی، اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہ 20 رکعت تراویح ہی چلتی رہی۔ تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فقہی ذوق چند ایک باتیں نقل کی ہیں کہ آپ کا فقہی ذوق کیا تھا، اور آپ کو یہ دیکھ کر اور پڑھ کر اور سن کر خوشی ہوئی ہوگی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی اسی طرز پر ہیں جس طرز پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز عبادت بھی ذرا ملاحظہ فرمائے۔ طرز عبادت کا معنی کہ آپ کس طرح عبادت کرتے تھے اور کیا آپ کا ذوق تھا عبادت کا۔ میں بطور خاص علماء کرام کو عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اور میں نے، اگر ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے، ہم دین کی دعوت دیں، ہم سبق پڑھائیں، بیانات کریں، مسائل بتائیں، لیکن کچھ وقت خالص ایسا رکھیں کہ جس میں ہمارے اور رب کے درمیان کوئی نہ ہو، بس اللہ کی سامنے تہجد، نمازیں، ذکر، تلاوت، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، دور دماد پیغمبر ہیں، آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور کس قدر عبادت فرماتے ہیں۔ چند ایک میں آپ کے ساتھ بطور نمونہ ان کے واقعات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور بس اوقات ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم پڑھ لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری، طرح التصریف فی شرح تقریب میں فرماتے ہیں وَأَحَدُ مَنْ أَحْيَا اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ قَرَأَ فِيهَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بہت زیادہ رکھتے، یعنی وہ دن جو مکروہ ہیں روزہ رکھنے کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن 10، 11، 12 اور 13، ان 5 دن کے علاوہ بس اوقات وہ سال بھر روزے رکھتے۔ چنانچہ حضرت امام شمس الدین ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، یہ تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والعالم للذہبی میں فرماتے ہیں حضرت زبیر بن عبداللہ اپنی دادی سے یہ نقل کرتے ہیں۔ دادی کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر کی بیٹی، ان عثمان کان یصوم الدہر، کہ ان ایام 5 کو چھوڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال بھر روزے رکھتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے سالوں میں بھی مسلسل حج کیے، 12 سال آپ کی خلافت بنتی ہے، آخری سال محصور ہو گئے، اس سے پہلے آپ 10 سال تک ہر سال حج کو جاتے رہے۔ امام احمد بن یحییٰ البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، انصاب الاشراف میں فرماتے ہیں حج عثمان فی خلافتہ کلھا 10 سنین الی السنۃ التی حُصِرَ فیہا، ہر سال آپ تشریف لے جاتے۔ صلہ رحمی، آپ صلہ رحمی بہت فرماتے، رشتوں کا بہت زیادہ خیال فرماتے تھے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے کان اوصلنا للرحم، ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری نے طرح التصریب فی شرح تقریب میں حضرت علی کا یہ جملہ اور ارشاد نقل فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری نے طرح التصریف فی شرح تقریب میں حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ نقل فرمایا، فرماتی وَإِنَّهُ لَمِنْ أَوْصَلِهِمْ لِلرَّحِمِ وَأَتْقَاهُمْ لِرَبِّي۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلہ رحمی بھی بہت فرماتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ متقی تھے، ہم میں سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی تھے۔ بہت بڑی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہونے کے باوجود، کئی ایک ممالک کا اسلامی سربراہ ہونے کے باوجود، تواضع انکساری اتنی زیادہ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے دعوت کی تو آپ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری باب اجابت الحاکم الدعوہ کتاب ذکر فرماتے ہیں وقت اجاب عثمان بن عفان عبدا للمغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ ظاہر ہے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو عبادات کا اہتمام کرتا ہے، تقوی نہ کرے تو عبادات کا اہتمام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر آپ روتے تھے، اللہ اکبر، کہ جب آپ سامنے تذکرہ قبر سے آپ کا گزر ہوتا تو بہت کثرت سے روتے، بہت کثرت۔ کسی نے پوچھا جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے پر روتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کو امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری سنن ابن ماجہ باب ذکر القبر والبلاء کے اندر نقل فرماتے ہیں، حضرت عثمان نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منازل آخرہ، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، جو یہاں سے بچ گیا آگے بھی آسانی ہے، وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر یہاں پھنس گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے داغ زندگی ہے، بے داغ خلیفہ ہے، حق ادا کیا ہے خلافت کا، پیغمبر کی نیابت کا، مسلمانوں کو سنبھالنے کا، لیکن اس کے باوجود یہ خلیفہ راشد بھی اس امت کے ظالم ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہے۔ اس امت کے وہ ظالم افراد جو ہر اہل حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر شہید کیا، اور آپ کی شہادت کے محرکات اور اسباب کیا تھے میں اختصار سے ذرا اس کو ذکر کرتا ہوں کہ آخر آپ کے علم میں ہو، اتنا بڑا شخص مدینہ منورہ میں اور خلیفہ المسلمین ہونے کے باوجود کیسے شہید کر دیا گیا۔ میں چند ایک محرکات ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فتوحات کے دروازے کھل گئے، مال غنیمت کثرت سے آئی، اور جب فتوحات ہوں اور مال بہت آئے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں ایمانی ذوق اور انحطاط شروع ہوتا ہے۔ وہی ہوا کہ جب فتوحات ہوئیں، اموال بہت آئے، تو پھر اس دولت اور مال نے اپنا اثر دکھایا۔ یہ صحابہ کرام کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھنا کہ ان کے بارے میں نہ خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں۔ اس وقت میں جو دیگر احباب تھے جو آ رہے تھے اور اسلام کی شان و شوکت دیکھ رہے تھے، تو وہاں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جو دولت کی وجہ سے اثرات پیدا ہوتے ہیں، بس وہ انحطاط اور ایمانی ضعف آنا شروع ہو گیا۔ نمبر 2، میدان جنگ میں جو عورتیں گرفتار ہوتی لونڈیاں، ان کے بچے جوان ہوئے، اور ظاہر ہے ان کی تربیت تو اور ماحول میں تھی، ماں کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اس اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ تعیش اور آزاد خیالی آنا شروع ہوگی۔ نمبر 3، مراکز سے کابل تک کا علاقہ اسلام کے زیر نگین تھا، اور کافر قومیں جو مسلمانوں کے خلاف عداوت کا جذبہ رکھتے تھے طاقت مسلمانوں غالب نہ کر سکے، لیکن ان کے اندر حسد کی آگ بھڑکتی رہی،
اور انہوں نے سازشوں کا تانا بانا بننا شروع کر دیا۔ نمبر 4، حکومت کے اہم مناصب پر اہل قریش تھے اور قریشی نوجوان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں خلافت کے عہدے پر موجود تھے۔ تو دوسرے بعض قبائل کے لوگوں میں یہ بات آئی کہ جب فتوحات ہوئی تو ہماری تلواریں بھی شامل تھیں، پھر زیادہ قریش کیوں امور سلطنت پر مامور ہیں؟ تو یہ ایک ایسی پیدا ہوئی جس نے آہستہ آہستہ خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنی شروع کی۔ نمبر 5، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ طبعا نرم تھے اور فطری اعتبار سے آپ کے مزاج میں لڑائی نہیں تھی، مزاج کے اندر تحمل بہت تھا، ان کی بردباری اور تحمل نے بہت سے لوگ حوصلے بلند کر دیے۔ نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور آپ کا مزاج تھا خرچ کرنا بہت زیادہ، اور ظاہر ہے اپنے خاندان کو اپنی جیب سے دینا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے، اپنے ذاتی مواد سے اپنے خاندان کے افراد پہ صلہ رحمی کی بنیاد پہ خرچ کرتے۔ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا اور پروپیگنڈا غلط کیا کہ بیت المال کا پیسہ اور مسلمانوں کا پیسہ رشتہ داروں پر لٹا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک فضا خراب ہونے کا سبب، یعنی ایک فضا کو خراب کرنے کا یہ پروپیگنڈا بھی باعث بنا۔ نمبر 7، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علاقے فتح کرتے، ظاہر و حدود اور قصاص کو نافذ کرتے، تو وہاں کچھ لوگ جب یہ حدود آتی اور وہاں پہ شریعت کی پابندی کرائی جاتی تو جو شریعت کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ حضرت عثمان جب ان کی بات نہیں مانی اور بعض علاقوں میں اپنے عامل مقرر رکھے تو انہوں نے بھی پھر آہستہ آہستہ فضا خراب کرنی شروع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور انہیں دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ نمبر 8، سبائی فتنہ جس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا، نہایت غلط اور گندے نظریات کا مالک تھا اور یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اڑا اور اسے پروپیگنڈے کیے۔ ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، اور قرآن کہتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر ہم آپ کو دوبارہ لائیں گے۔ حالانکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کہ آپ مکہ سے گئے اور دوبارہ آپ کو مکہ لائیں گے، اور اللہ کے نبی مکہ تشریف لائے بھی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا۔ اور دوسرا سے پروپیگنڈا کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیہ، آپ نے وصیت کی ہے اور امت نے وصیت کو نافذ کیوں نہیں کیا۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ خلافت کے عہدے پر ظالم لوگ فائز ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے بدلہ لینا ہٹانا ضروری ہے۔ یہ اس نے پروپیگنڈا کیا اور اس نے اپنے مذموم نظریات کی بنیاد پر اس نے ایک فضا کو خراب کیا۔ نمبر 9، یہی عبداللہ بن سبا، اس نے مدینہ منورہ کے علاوہ جہاں مصر اور دیگر فتوحات کے اہم مراکز تھے وہاں کے عاملین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، حکام کے خلاف بھڑکایا اور فضا اس نے بہت زیادہ خراب کی اور انتشار کی اس نے ایک کیفیت پیدا کر دی۔ نمبر 10، ایک بہت بڑا محرک یہ ہوا کہ عبداللہ بن سبا نے ایک محنت کے ساتھ افراد تیار کیے، قافلے تیار کیے کہ حج کے موقع پر یہ بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے تم جاؤ، 1000 بندہ بصرہ سے، ایک کوفہ سے، ایک مصر سے، راستے مدینہ منورہ آئے گا تو حجاج کے قافلے آگے چلے جائیں گے، تم مدینہ منورہ کو جانا، اور مدینہ کے بہت سارے احباب حج کی غرض سے مکہ مکرمہ کے ہوں گے تو تمہیں وہاں پر فساد مچانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ اس نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ جیسے مدینہ منورہ میں یہ خون ریزی کرنا ان کے لیے قدر آسان ہو گئے۔ تو یہ چند ایک محرکات میں نے آپ خدمت میں پیش کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اللہ کھانا پینا بند کر دیا اور پانی بند کر دیا، بہت زیادہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے بہت دقت کا شکار تھے، پانی نہیں پہنچ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ تک پانی پہنچایا، جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے وہ پانی بند کیا گیا اور آپ نے پانی ان تک پہنچایا اور مشقت کے ساتھ پہنچایا۔ چنانچہ علامہ احمد بن یحییٰ بلازری رحمہ اللہ فا 279 ہجری انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں یہی بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لا یشرب الا من فقیر فی داری، اللہ اکبر، آپ کے گھر کے باہر جو فقیر تھا اس سے پانی لیتے۔ اور جبیر بن مطعم کہتا ہے میں نے حضرت علی سے جا کر کہا کہ آپ کے علم میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فوراً جب پتہ چلا تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اسی طرح
حضرت امام ابو زید عمر بن شبہ وفات 262 ہجری تاریخ المدینہ میں ذکر کیا ہے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں اشرف عثمان علی الناس و محصور. حضرت عثمان غنی نے لوگ سے پوچھا کہ علی ہے؟ کہا جی نہیں ہے. کہا یہاں سعد ہے؟ کہا جی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ تک پانی پہنچا سکتا ہے؟ کسی نے پہنچایا. یہ خبر علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو آپ نے پانی پہنچایا. یعنی کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے راستے میں، لیکن آپ نے پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ خدمت میں بھیج دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے اپنے گھر سے باہر نکل کے اور یعنی چھت کی طرف آ کر آپ نے اعلان فرمایا کہ تم میرے بارے میں جانتے نہیں میں کون ہوں. اس کی تفصیلی عبارت حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے. فرمایا انی رابع اربعۃ نبی الاسلام، میں چوتھے نمبر پر وہ شخص ہوں جو اللہ کے نبی پر ایمان لایا. لقد انکحنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتا، حضور نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا، اور جب وہ فوت ہوگی آپ نے دوسری بیٹی میرے نکاح میں دی. ولا زنیت ولا سرقت فی جاہلیہ ولا اسلام، میں نے کبھی جاہلیت میں بھی اور اسلام میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کبھی زنا نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی. ولا تغنیت، تو کبھی گانا نہیں سنا. ولا تمنیت، تو کبھی اسلام سے پھرنے کی تمنا نہیں کی. ولا مسست فرجی بیمینی، اور میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کبھی میں نے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا. وَلَقَدْ جَمَعْتُ القرآن، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کو میں نے جمع کیا، اور کوئی ایک ہفتہ نہیں گزرتا جب میں غلام آزاد نہیں کرتا. اگر ایک جمعہ آزاد نہ کر سکوں اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتا. آپ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، آپ کیا مجھے جانتے نہیں ہو؟ خیر اس طرح کی اور بھی آپ کی گفتگو موجود ہے جو آپ نے کی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین مدینہ منورہ میں ہیں، حالات بہت خراب ہیں اور بلوائیوں نے مدینہ منورہ کے فساد مچایا ہوا ہے، اور آپ یہ بات فرما رہے ہیں جو کہ آپ کے اوپر کھانی اور پانی تک کو بند کر دیا گیا. اب ان دنوں میں یعنی آپ کی تعجب کی بات ہے، علی موجود ہے، صحابہ موجود ہیں اور بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں. کیسے ہو رہا ہے؟ بات اچھی طرح سمجھے. میں چند واقعات پیش کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت علی اور دیگر کبار صحابہ جان دینے کے لیے تیار تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے، فوجوں ان کے پاس موجود، سب کچھ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار نکالنے نہیں دیتے تھے. کہ یہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے صحابہ کی موجودگی میں کیسے شہید ہو گئے؟ کیا ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں، دفاع کرنے والے تھے. حضرت علی اور اکابر صحابہ آپ کے حق میں کھڑا ہونا چاہتے، تلواریں نکالنا چاہتے، باغیوں کو کچلنا چاہتے. حضرت عثمان اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں خون ریزی نہیں کرنے دوں گا. میں چند عبارات پیش کرتا ہوں. نمبر 1، ابو زید عمر بن شبہ وفات 262 ہجری تاریخ المدینہ میں کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عثمان غنی کی طرف، کیا ان معی 500 اللہ دارعن، حضور میرے پاس 500 لوگ موجود ہیں، جنگجو ہیں. فضلی، مجھے آپ اجازت دیں، مجھے آپ اجازت دیں. فَأَمْنَعْنَكَ مِنَ الْخَوْفِ، میں دیکھتا ہوں آپ پاس کیسے آپ تک پہنچتا ہے. فَإِنَّكَ لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا بَعْدَ التَّوْبَةِ يُسْتَحَلُّ بِهَا دَمُكَ، آپ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ آپ کا خون حلال ہو، مجھے اجازت ہے. سوال فرماتا ہے جزیت خیر، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. ما احب ان یحرق دم، اللہ اکبر، دمن بسببی، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں خون میری وجہ سے بھائی علی یہ کام نہیں کرنا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو زید عمر بن شبہ وفات 262 ہجری تاریخ مدینہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اور عرض کیا ما احب ان، کہ مجھے آپ اجازت دیں. فرمایا ما احب ان یحرق دم، اللہ اکبر، فی سببی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون بہے، لہٰذا میں اس کی اجازت نہیں دیتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا. امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری مسند احمد میں روایت نقل کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ حضرت عثمان خدمت میں آئے اور کہا انک امام العامہ، آپ امام ہیں
وقد نزل بک ما ترا، اور یہ کیا تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں. وإنی عارض علیک خصالا ثلاثا، میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، آپ 3 میں سے جو چاہیں پسند فرما لیں. نمبر 1، آپ چاہیں تو باہر نکلیں، باغی کو کچل دیں، اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، آپ فرمائیں. اما ان تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وانت على الحق وهم على الباطل. نمبر 2، آپ اجازت دیں، ہم یہ سامنے والے کے بجائے گھر کے پیچھے سے دروازہ نکالتے ہیں اور آپ وہاں سے سواری پر سوار اور مکہ مکرمہ چلے جائیں، یہ لوگ مکہ مکرمہ میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں. وَإِمَّا إِن نَخْرِقَ لَكَ بَابًا سِوَى الْبَابِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَتَقْعُدَ عَلَىٰ رَوَاحِلِكَ فَتَلْحَقْ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُمْ لَن يَسْتَحِلُّوكَ وَأَنْتَ بِهَا. نمبر 3، آپ شام چلے جائیں، امیر معاویہ، حضرت معاویہ وہاں موجود ہیں، اہل شام آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. وَإِمَّا أَن تَلْحَقْ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَفِيهِمْ مُعَاوِيَةُ. کہا کہ اہل شام تو اہل شام ہے، آپ کا دفاع کریں گے، معاویہ وہاں موجود ہے. اور عثمان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا دیکھو جہاں تک تعلق ہے نا ان کے خلاف لڑنے کا، یہ تو نہیں ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس امت کا پہلا شخص ہوں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں امت کا خون بہائے، میں نہیں چاہتا. اما انا اخرج فاقاتل فلن اکون اول من خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امتی بسفک الدماء. نمبر 2، میں مکہ چلا جاؤں، فرمایا نا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا یلحد رجل من قریش بمکہ یکون علیہ نصف عذاب العالم. پہلا شخص قریش کا جو مکہ مکرمہ میں خون بہائے گا، دنیا کی آدھی آبادی کے عذاب اس کے سر پہ ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ شخص ہوں، ظاہر ہے وہاں جاؤں گا میری وجہ سے خون بہایا جائے گا، میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں شام چلا جاؤں، پر میں یہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ فلن افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیغمبر کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا اور حضور کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا، لہذا یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا پیغام بھیجا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بغدادی رحمہ اللہ، وفات 230 ہجری، الطبقات الکبریٰ لسعد میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے عثمان سے کہا رضی اللہ عنہ، قاتلہم فواللہ لقد احل اللہ لک قتالہم، آپ لڑیں، خدا گواہ آپ کے ان کو مارنا جائز ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا لا واللہ لا اقاتلہم ابدا، میں قطعاً ان کے خلاف نہیں لڑوں گا، قطعاً میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا. ہاں عثمان نے ایک بات فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عثمان غنی نے کہ عبداللہ بن زبیر تم پہرا دو دروازے پر، اور یہ فرمایا کہ من کانت لی علیہ طاعہ فلیطع عبداللہ بن زبیر، جو میری اطاعت کرتا ہے، جس کے ذمہ میری اطاعت ہے، عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے. تم اتنا کرو کہ دروازے پر پہرا دو، باقی ان کے خلاف میں لڑوں گا نہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں آئے اور یہ عرض کیا، حاضر انصار بالباب، آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، دروازے پر ہیں، حکم فرمائیں. ان شئت کنا انصار للہ، 2 مرتبہ کا ہم انصار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا اما القتال فلا، اگر تمہارا مقصد ہے کہ میں لڑوں، یہ نہیں ہوگا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں، حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس، میں ساری تیاری کر دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں. اللہ اکبر. فرمایا لا اختار بجوار رسول اللہ سوا، میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا. کہا جی پھر اجازت دیں میں لشکر لاؤں، ہم آپ ساتھ کھڑے ہوئے ان کو کچل کے رکھ دیں. فرمایا لا انی اخشى ان ازیق بہم بلد رسول اللہ لا صحابی من المہاجر والانصار، یا مہاجر انصار صحابہ موجود ہیں، میں مدینے کی زمین لڑائی کی وجہ سے ان پر تنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی نہیں ہوگا. حضرت معاویہ نے کہا یا امیر المومنین
لَتُقْتَلَنَّ، فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ اچانک آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، اس سے میں نہیں ڈرتا، لیکن میں خون ریزی نہیں کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائی، کمان اپنے ہاتھ میں تھی، مہاجر صحابہ کے درمیان چلے گئے، وہ حضرت علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں۔ آپ نے ان کو فرمایا، بڑی عجیب گفتگو فرمائی، فرمایا کہ تم عثمان غنی کا خیال رکھنا، حفاظت کرنا، یہ کہا، اور آپ بھی شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب بتائیں، حضرات صحابہ کرام تو بار بار کہہ رہے تھے، خود کو پیش کر رہے تھے، بلوائیوں کا بلوا کچلنا چاہ رہے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں خون نہیں بہانے دیتے، اس لیے آپ خاموش تھے، کسی کو آپ نے تلوار نہیں اٹھانے دی۔ ایک وقت آیا، انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور اس وقت آپ کے پاس کون موجود ہے؟ نائلہ، آپ کی بیوی۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابوالفدا اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، وقامت نائلہ دونوں فقطع سیف اصابعہ، جب انہوں نے ان پر حملہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ان ظالموں نے آپ کی انگلیاں کاٹ کے رکھ دی۔ یہ بھی دفاع کر رہی ہیں، آپ کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ حسنین کریمین، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تلوار لو اور عثمان کا پہرا ان کے دروازے پر جا کر دو، اور کسی شخص کو اندر مت آنے دینا۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور کئی صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کے پہرا دو۔ امام عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری تاریخ الخلفاء میں اس واقعے کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ علی نے فرمایا حسن حسین کو، اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان فلا تدع احدا يصل اليه، وبعث زبير ابن، وبعث طلحة ابن، وبعث عدة من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابناءه۔ وجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ رکھنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے بھی نہیں دے رہے، خود لڑائی بھی نہیں کر رہے، اور بلوائیوں کے مطالبے پر آپ خلافت سے معزول بھی نہیں ہو رہے۔ تو لڑائی نہیں چاہتے، پھر خلافت کو چھوڑ دیں، خلافت سے کیوں معزول نہیں ہو رہے اور کیوں دستبردار نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عہد تھا، آپ اس عہد کی پاسداری کرتے رہے۔ عہد کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فاذا ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، اور یہ لوگ اس کو اتارنا چاہیں بھی اس کو نہ اتارنا، یہ خلافت کی قمیص مراد تھی۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وفات 279 ہجری جامع ترمذی حدیث نمبر 3705 اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی حدیث نمبر 3711 خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ان رسول اللہ قد عہد الی عہدا فانا صابر علیہ، چونکہ حضور پاک نے مجھ سے عہد لیا تھا، میں اس عہد پہ قائم ہوں اور میں صبر کر رہا ہوں، اور میں یہ خلافت کی چادر کو اتاروں گا نہیں۔ یہ وجہ تھی۔ خیر، ایک دن آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ سچ ہونا تھا، وہ دن آنا تھا۔ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر الطبرانی حدیث نمبر 601 فرماتے ہیں، اوس بن اوس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا جالس اذ جعلت فی یدی تفاخۃ، حضور نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں سیب رکھا گیا، اس سیب کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں خوبصورت عورت نکلی، اور اللہ اکبر، اس سے بہتر میں نے خوبصورت عورت نہیں دیکھی، اور اللہ کی تسبیح اتنی اچھی کر رہی ہے کہ پہلے اور بعد والے لوگ شاید ایسی تسبیح کبھی نہ کریں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا انا من الحور العین، میں حور عین ہوں، خلقنی اللہ من نور عرشی، اللہ نے مجھے اپنے عرش کے نور سے پیدا فرمایا۔ میں نے کہا لمن انتی، کس کے لیے؟ اس نے کہا للخلیفۃ المظلوم عثمان بن عفان، آپ کی امت کے خلیفہ
عثمان بن عفان جو مظلوم یعنی ظلمن شہید کر دیے جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ شہید ہو گئے۔ شہادت سے ایک دن قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، اور آپ نے خواب کو اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی بیان کیا۔ اجمالی خواب امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ امام حاکم رحمہ اللہ وفات 405 ہجری المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4556۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اللیلہ، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ حضور نے فرمایا یا عثمان افطر عندنا، عثمان افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ اور یہ خواب تفصیل کے ساتھ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں نقل فرماتے ہیں۔ وہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام پیش کروں، اور آپ محاصرے کے اندر تھے۔ میں آپ خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید۔ پھر فرمانے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلۃ فی ھذہ الخوخہ، میں نے آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ کہاں؟ یہ جو سامنے گھر کے اندر چھوٹا سا دروازہ ہے نا، یہاں دیکھا ہے، خواب بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے کیا فرمایا عثمان حسرو کا، ان نے تمہارا محاصرہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ فرمایا تشو کا، تمہیں پیاسا رکھا ہے، پانی نہیں پینے دیتے؟ میں نے کہا جی ہے۔ فرمایا فَأَدْلَى دَلْوًا فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبْتُ حَتَّى رَوِيتُ حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بَرْدَهُ بَيْنَ صَدَيِّ وَبَيْنَ كَتْفِيَّ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ایک پانی کا ڈور رکھا، میں نے اسے خوب سیراب ہو کر پانی پیا، اور اس کی ٹھنڈک آج میں اپنے سینے اور اپنے کندھوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان شئت نصرت علیہم، دو صورتیں ہیں، اگر تم چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور تمہیں ان کے اوپر غلبہ دے دیں، وَإِن شئت افطرت عندنا، اور اگر تو چاہو تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ فرمایا فاخترت ان افطر عندہ، تو میں نے ارادہ کیا کہ نہیں، میں حضور کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہوں۔ فقتل ذلک اليوم، اسی دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو۔ تو آپ نے روزہ ظاہر نبی پاس نے خدمت میں جا کر آپ کے ساتھ افطار فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی جب شہادت کا وقت آیا تب بھی آپ کے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا تھا، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد وفات 230 ہجری الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اکبر عثمان غنی پر جب نیزے کا وار کیا گیا تو عثمان غنی پہلے کیا فرمایا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وار لگا، خون بہہ پڑا، مصحف آپ کے سامنے تھا، تو آپ فتکا علی شق الایسر، بائیں پہلو پر لیٹ کے اور فرمایا سبحان اللہ العظیم، تلاوت شروع کر دی اور جام شہادت نوش کر گئے، اور خون آپ کے مصحف پر گرا۔ کس آیت پر؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ آپ کی مبارک عادت تھی ان دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ تلاوت، کثرت کے ساتھ روزہ اور کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام فرماتے۔ اس حد تک آپ نوافل فرماتے کہ آپ کے بارے میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ کی اہلیہ نائلہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب یہ ظالم ان کو مارنے لگے تو آپ نے کہا ان تقتلوہ، تم ایسے شخص کو مارتے ہو، فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيه القرآن، جو شخص پوری رات جاگتا ہے اور ایک ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھ دیتا ہے، تم اس کو شہید کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ خیر، میں نے مختصر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور وقت شہادت آپ نے مصحف گایا، قرآن کریم سامنے رکھا تھا، تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اور پھر آپ روزے کی حالت کے اندر تھے، میں نے یہ بھی تفصیل سے عرض کر دی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بھی جب محاصرے میں تھے تب بھی غلام آزاد فرما رہے تھے،
چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تاریخ البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتقا 20 مملوکن، آپ نے ان دنوں میں بھی 20 غلام آزاد فرمائے، جان دے رہے ہیں۔ اور امن کی کتنی فکر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، امن کی کتنی فکر ہے، آپ اس پر 2 واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ و النہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے سامنے مصور رکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، وَكَفَّ يَدُ عَنِ الْقِتَالِ وَأَمَرَ النَّاسُ وَعَزَمَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يُقَاتِلُوا دُونَ، اور لوگوں کو بھی یہ بات فرما رہے ہیں لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں، ان اپنوں سے لڑنا نہیں ہے، اپنوں سے۔ اور عثمان غنی جب شہید ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے محاصرہ کیا یا اس جو وہاں موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ عثمان غنی آخری دفعہ شہید ہو رہے تھے، کوئی تمہیں پتہ ہو، کوئی لفظ زبان سے کہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ فرمایا اللہم اجمع امت محمد، اللہم اجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمدیہ کو جمع فرما دے، امت محمدیہ کو جمع فرما دے۔ اپنی جان دے دی اور اس فکر میں کہ اس امت کے اندر میری وجہ سے ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ امام ابو العرب محمد بن احمد تمیمی الافریقی رحمہ اللہ وفات 333 ہجری نے کتاب المحن کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما کے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ جب گئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تو کیا دیکھتے ہیں؟ فوجدوہ مقتولا، عثمان کو شہید کیا گیا، اور شہید بھی کیسے کیا گیا؟ اللہ اکبر، مذبوح، جیسے بندہ ذبح کر دیا جاتا ہے یوں سر پہ وار کیا ہے اور جسموں پر وار کیے ہیں، اور وار کر کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے شہید کیا ہے۔ امام ابو زید عمر بن شبہ نے تاریخ مدینہ میں اس بات کو وفات 262 بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کو خبر ملی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ڈانٹا حضرت حسن اور حسین کو، بلکہ روایات میں یہاں تک کیا کہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پیٹا کہ تم نے کیوں کوتاہی کی، کیسے دشمن حسین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ امام ابو زید عمر بن شبہ وفات 262 ہجری تاریخ مدینہ میں لکھتے ہیں وقال علی لبنیہ کیف قتل وانتم علی الباب ولطم الحسن وضرب الحسین، کیسے شہید ہو گئے؟ تم دروازے پر تھے، تم نے کیا پہرا دیا اور اپنے بیٹوں کو پیٹا آپ نے۔ خیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ کا جو وصیت نامہ ہے وہ ذرا پڑھیں، آپ نے کیا وصیت فرمائی، سبحان اللہ۔ امام حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 البدایہ والنہایہ وہ لکھتے ہیں کہ لما قتل عثمان فتشوا خزانتہ فوجدوا فیہا صندوقا مقفلا ففتحوہ، آپ نے تحریر دیکھی، صندوق کے اندر موجود تحریر کیا تھی؟ فرمایا ھذا وصیت عثمان، یہ عثمان کا عہد ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عثمان بن عفان یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق وان النار حق وان اللہ باعث من فی القبور لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد علیہا ان اللہ لا یخلف المیعاد علیہا یحیی وعلیہا یموت وعلیہا یبعث انشاء اللہ۔ فرماتا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی توحید اور پیغمبر کی گواہی، پیغمبر کی رسالت کی، اور اللہ قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھائے گا تو میں گواہی دیتا ہوں میں اسی پر زندہ ہوں، اسی پر فوت ہو رہا ہوں، اور اسی پر انشاءاللہ مجھے قیامت کے اللہ کی ذات سے امید ہے مجھے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو آپ کا جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور انہوں نے آپ کو دفن کیا، اور اس کی وصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمائی تھی کہ مجھے دفن بھی زبیر کرے اور میرا جنازہ بھی حضرت زبیر پڑھے۔
یہی بات حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں کہ جن کے جنازے پہ ملائکہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الاوسط الطبرانی میں روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم یموت عثمان تصلی علیہ ملائکۃ السماء، کہ جب عثمان فوت ہوں گے آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، دعائے رحمت کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا لعثمان خاصتاً اب للناس، کیا عثمان ہی کے لیے یا عام لوگوں کے لیے؟ فرمایا لعثمان خاص، یہ خاص عثمان غنی کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو آپ کو جن کپڑوں کے اندر شہید کیا گیا انہی کپڑوں کے اندر ہی آپ دفن ہوئے، اور آپ کو غسل نہیں دیا گیا، کیونکہ شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اور شہید جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے اسی کے اندر دفن ہوتا ہے، الگ سے اس کو کفن نہیں دیا جاتا۔ یہی بات ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، شہادت کا مہینہ اور شہادت کا سال جمعے کا دن ہے، تاریخ 18 ذی الحج ہے اور سن 35 ہجری ہے۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری یہ ذکر فرماتا ہے المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر۔ آپ کا کل زمانہ خلافت 12 سال، یہ بات امام ابو القاسم الشامی طبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات کے حوالے سے میں نے نہایت مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں کی ہے کہ اندازہ ہو سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عظیم شخصیت تھے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد خلیفۃ المسلمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔